कर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। नारे रिसालत बस ईश्वर के साथ कि दस्ते बड़ा को अर्श का जीना बना दिया, दस्ते बड़ा को अर्श का जीना बना दिया और जंगल का मुस्तफा को मदीना बना दिया, और जंगल का मुस्तफा को मदीना बना दिया। हर जर्रे हर नफस को नगीना बना दिया, हर जर्रे हर नफस को नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। इसी आवाज के साथ में हजरत की बारगाह में यही रिक्वेस्ट करूँ कि आप आशीष लें। नंबर पर बैठे हुए और मैं करा अस्सलामु अलैकुम व अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم وقرآن المجيد وفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين المبين المتين المدين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم سبھی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا نامدار مدینے کے ساتھ ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار ہر کی طیب و زینت، ہر کی طیب و عزت، جن کی شان نہ اعطینا کل کوثر، روح پیدا حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شرکت بنا میں اپنے آپ کو غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند کرتے پاک کا صبح سے اس کرے پر کرتے پاک اللہ سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس سر شام سے لے کر ابھی تک محفل بلال پاک سے سبھی آپ یہ تشریف رکھے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے بیشتر آپ نے بہت ہی بہترین انداز سے نعت پاک میں سماعت فرمائی. ابھی تک میں یہ پیچھے آ رہا تھا کیونکہ یہ آپ کے محلے میں دیار محبت میں پہلی مرتبہ آنا ہوا. ویسا میں آپ کے مزاج سے بھی واقف نہیں ہوں، لیکن ماحول کے اعتبار سے میں آپ کے مزاج سے ضرور واقف ہوں. مجھ سے بہتر آپ بہت ہی بہترین انداز میں حافظ صاحب سے کلام پاک نام سے پاک سماعت فرمائے. ماشاء اللہ بہت اچھے انداز بھی ہے، ترنم ریز بھی ہے، ترنم بیز بھی ہے اور ترنم خیز بھی. جب یہ نام کر رہے تھے مجھے کچھ شعر یاد آ رہا ہے.
وزن تصورات سجی تھی ابھی ابھی وزن تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی یہ کون تھا اور کس نے بکھیری تھی مستیاں یہ کون تھا اور کس نے بکھیری تھی مستیاں اس کے زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی اس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی اور ایک اور سے مجھے یاد آ رہا ان کی آواز ان کی انداز کو دیکھ کر کے کہ اگر میں منتخب ہوتا اگر میں منتخب ہوتا تو نمبر 100 کا 100 دیتا اگر میں منتخب ہوتا تو نمبر 100 کا 100 دیتا ترنم کا الگ دیتا تبسم کا الگ دیتا ترنم کا الگ دیتا تبسم کا الگ دیتا ماشاء اللہ بہت اچھی آواز ہے آپ نے بہترین انداز میں نعت پاک سنا اور ساتھ ہی بہت اچھا کیا ہے بس اسی طرح کا جزا کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ میں آج سے تھوڑی دیر کے یہاں چلا جاؤں لیکن قسم خدا کے صدام رکھے ہے کہ مانو عقیدہ کے ساتھ کہتا ہے ارے وہ 12 کا ہمارا بچہ ہے لیکن وہ 12 ہمارا دنیا دار کا نہیں وہ 12 ہمارا دنیا دار کا نہیں بلکہ وہ 12 بچہ ہے تو احمد مختار کے لیے رات ہمیں جل شمار دکھائی ہے ہماری راستہ بہت ساری ہے لیکن آپ تمام مراتبوں کو ایک طرف کر دو اور آج کی رات میں ایک لمحے کو ایک طرف کر دو پھر وزن کرو اس کا وزن کیجیے گا بنیے کے یہ مانو عقیدے کے ساتھ اس کو وزن کرو ایک پلے پہ اپنی زندگی کے تمام رات کو رکھ دو ایک پلے پہ یہ آج کی رات کو ڈال دو تو ایمان و عقیدہ سے آپ کو کہنا پڑے گا آپ کی زندگی کی تمام راتیں چھوٹی پڑ جائے گی لیکن ایک رات کو بس میں احمد مختار میں گزرا ہے وہ رات کا کوئی جواب نہیں اس رات کا کوئی جواب نہیں اور اس رات کا کوئی مثال نہیں ایک رات آپ نے شمار گزاری ہے لیکن ایک رات اگر احمد مختار کے نام سے گزار دیں گے یقیناً ہمیں بے شمار گناہوں سے بھی بچیں گے اور بے شمار ہمیں ثواب بھی حاصل ہوگا اور اسی کے ذریعے سے مرحوم جناب عظمت کا روح کو بھی جذبہ ملے گا اور ان کو سکون ملے گا ہم یہاں بیٹھتے ہم یہاں تو ہے تھوڑی دیر اپنے اللہ کو اجلاس کیا اللہ کی رحمت کو جوڑ سے اگر آ گئے کہ عظمت صاحب کے نام سے مستعلی پور کے نوجوانوں نے بیٹھ کر کے ذکر حبیب خدا سجایا ہے ذکر حبیب مصطفیٰ سجایا ہے اور ایک رات بس میں ہمارے مقام نے پکار کیا ہے رب کی رحمت کو جوڑ پائے گی تو رب کی رحمت پکار کرے گی میرے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے اپنے حبیب کے نام کی برکت سے میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کروں عظمت کے اپنے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہوں اور انہیں کروٹ نصیب عطا اس سے ہمارے راستے سے مرحوم کو کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے بہت بڑا فائدہ ہے ظاہر تھوڑا سا طے کر لیجیے آپ نے سن لیا لیکن ان کا بہت بڑا فائدہ ہو گیا اصل ہمارا بھی مطلب یہی ہے کہ ہم کے موقع سے جناب صاحب کے سارے ثواب بھی کریں قرآن خانی کے ذریعے ہو جناب خانی کے ذریعے ہو فاتحہ خانی کے ذریعے ہو جس طریقے سے ہو جو ہے وہ نام کر کے نکل کے تقریر کر کے جیسے ہو تمام ثواب اکٹھا کرنا پھر سارے ثواب کر دینا جب ہو جائے تمام ثواب اکٹھا کر لیجیے تمام ثوابوں کو جمع پھر کر دیجیے یہیں سے بیٹھے بیٹھے سارے سوال اب آئیے چند اشعار قرآن و حدیث کی روشنی میں زیادہ
قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور حاضر کی سب سے کم اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. ویسے آپ صاحب کی طرف سے میری آواز میں اکرانی بات نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ میری آواز نہیں صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہم بات کر رہے ہیں حضور حاضر کی سب سے اس سے دیکھیے اچھی بات رہے سبحان اللہ کریے، نہیں لگے نہیں کہیے گا، کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک مرتبہ پڑھ کے سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تو محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے نا؟ ذرا دیکھیں مومنوں کی شان کیا ہوتا ہے، کیا ہونی چاہیے. یہ مومن کی شان ہو، یہ مومن کی شان ہو، ایمانی پہچان ہو، اس کے نبی ہو دل میں ہونٹوں پہ قرآن، اس کے نبی ہو دل میں ہونٹوں پہ قرآن ہو. یہ مومن کی شان ہو، ایمانی پہچان ہو، اس کے نبی ہو دل میں ہونٹوں پہ قرآن ہو، اس کے نبی ہو دل میں ہونٹوں پہ قرآن ہو. بندہ اللہ کیجیے. کلمہ نماز روزہ جو زکات کرے، کلمہ نماز روزہ جو زکات کرے، پورے کرو تیرے دینی ارکان سارے، پڑھ کے رہو الفت سے قرآن کے عید پارے، تاکہ تیرے یارو چمکے قسمت کے تارے، تاکہ تیرے یارو چمکے قسمت کے تارے. تینوں دنیا کی
نبی ہو پوچھو تو قرآن ہو راتے تو ملاحظہ کیجیے بندہ خدا کے ذکر خدا سے دوری بندہ خدا کے ذکر خدا سے دوری مجبوری سننے سے بھی ہے زیادہ عمل ضروری مولانا رفیق بولے ساتھ نبی موری اہل رشتے بولے ساتھ نبی موری ذکر ذرا شوق پیدا اور دل کو بیدار ایک مرتبہ سبھی آدمی بلند آواز میں کہہ دیجیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب ہم کہیں تو ہمارے ساتھ آپ بھی کہہ دیجیے گا یا رسول اللہ ہمارے جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ ہمارے جانب جو ہو جائے اشارہ بلند آواز سے ہمارے جانب جو ہو جائے اشارہ چمک جائے میری قسمت کا تارا چمک جائے میری قسمت کا تارا مقدر نے میرے لکھ دو دوبارہ ایسے مدینے کا نظارہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے تراغا میرے گھر میں بھی ہو جائے تراغا یا رسول اللہ اور یہ آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے قول محمد قول خدا فرمان کا بدلا جائے گا قول محمد قول خدا فرمان کا بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا صحراؤں میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو صحراؤں میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار کی پڑے تو میدان میں پڑھو پریشوں کی مشینوں کے ندیم ہم کو ضرورت کیا پریشوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا ارے کل کیا ہونے والا ہے وہ قرآن میں پڑھو کل کیا ہونے والا ہے وہ قرآن میں پڑھو حضرات گرامی زیادہ وقت نہیں وقت اختصار کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں اور اپنی عقل موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں میں نے اپنے خود باہر منا کے اندر پڑھا تھا سال پر کتاب غلام بخشی قرآن کریم سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت قرآن وہ کتاب ہے واحد ہے جس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں. آج میں صرف 2 جملے میں تقریر کروں گا اور 2 جملے ہی کہ آپ کو بتا کر کے رخصت ہو جاؤں گا. ویسے
ہر مسجد میں تقریر ہوتی ہے اور موت کے مسجد میں بھی تقریر ہوگی یا ہوگی، اور ہر آدمی کو ہر خطیب کو ایک ہی موضوع کے بولنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے سب سے الگ الگ اپنا موضوع تیار کیا اور چاہا کہ میں صرف دو جملہ تیار کروں، ایک قرآن، دوسرا غیر قرآن، اور اس سے قرآن اور غیر قرآن سے ہمیں اپنی گفتگو کو سمجھنا ہے۔ ایک ہے قرآن، دوسرا ہے غیر قرآن۔ قرآن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا کلام، غیر قرآن اسے کہتے ہیں جو اللہ کا کلام، جو اللہ کی جانب سے آیا ہو اسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کی جانب سے آیا ہو اسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ ایک ہے قرآن اور ایک ہے غیر قرآن۔ اب بات سمجھنا ہے، قرآن اللہ کی کتاب اور غیر قرآن بندہ کی کتاب۔ ملا مانا بندہ کی کتاب کیا؟ دنیا میں بہت ساری جو کتابیں، چاہے وہ اپنے دھرم کا ہو یا غیر دھرم کا ہو، چاہے وہ جو بھاشے جو ہو، جو بھی کتابیں ہو، سب کی انسان ہی ہوئی ہے۔ قرآن بھی انسان کا ہے۔ ارے ذرا بتاؤ، قرآن بھی کسی انسان کا ہے؟ یہی تو سوال تو مکہ کی ترجمے پر یاروں نے کیا تھا، کفار و مشرکین نے کہا تھا یار قرآن تو انسان کا لکھا ہوا ہے، قرآن کو انسان کا بنایا ہوا کیا قرآن کو سامنے لاتے ہو؟ لیکن ان مکاروں عیاروں کو یہ پتا نہیں تھا کہ قرآن ہے کیا، قرآن ہے کیا، کلام ہے کیا۔ ارے جس کا کلام ہو وہ ذات بھی لاوید ہے، وہ ذات بھی غائب ہے، وہ ذات باری کا کلام اللہ کتاب۔ مکہ والوں نے کہا تھا، جب مکے والوں کے سامنے کفاروں اور مشرکین کے سامنے نبی نے قرآن کو پیش کیا، کفار و مکہ نے انکار کر دیا اور کہا اے محمد علی، یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، انسان کا۔ تو قرآن نے اعلان کر دیا، چیلنج کر دیا، قرآن چیلنج کرتا ہے کفار و مشرکین سے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے قرآن کسی بندہ کا کلام ہے تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تم ایک نہیں، دو نہیں، بات نہیں، سو نہیں، ہزار نہیں، جتنے کا ہو اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرو، اپنے لوگوں کو جمع کرو، تم جہاں چاہو چلے جاؤ، محلے میں چاہو محلے میں رہو، محلے سے باہر چلے جاؤ، پونے کے اندر چلے جاؤ، سمندر کے کنارے چلے جاؤ، پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، پہاڑ کے کھاتی میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، تم جہاں جانا چاہتے ہو اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے جاؤ، لیکن میرا یہ اعلان ہے قرآن کریم کے بدلے میں، قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر کے آگے پیش کرو۔ اگر قرآن کے مطلب مقابلے میں ایک آیت کو پیش کر دیا، میں سچ کہوں گا یہ قرآن کسی اللہ کا نہیں بلکہ یہ کلام کسی خدا کا ہوئی کتاب ہے۔ قرآن کا یہ اعلان آج سے 1400 سال مکہ کی سرزمین سے ہوا تھا، کفاروں مشرکین انہیں غداری سے ہوا تھا اور قانون سے ہوا تھا، جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا اور اپنی جد سے قرآن چیلنج کرتا ہے، لیکن صدام رضوی بھی یہ چیلنج کرتا ہے، جو قرآن کا مطالبہ تھا وہ کفار و مشرکین کو لانا سکا، ان کے باپ داداؤں نے نہیں لایا، ان کے چچاؤں نے بھی نہیں لایا، ان کے ناناؤں نے بھی نہیں لایا۔ 1400 سال بیت گیا، تب سے لے کے آج تک یہ قرآن کو مکے مقابل میں لا کر کے پیش نہیں کر سکا ہے۔ اور قرآن کریم کی حقیقت صدام آج بھی اعلان کرتا ہے، ارے جب مکہ کی سرزمین پر جب وہ پورے کائنات وسائل پر مکہ کی سرزمین پر موجود ہے، قرآن چل رہا ہے، اس وقت کفار و مشرکین قرآن کے مقابلے میں ایک مسائل تیار کر سکا، تو وہ قرآن
قرآن کریم کا وہ احکام قرآن کے مطلب آج تک کوئی نہیں لکھ سکتا. اور دیکھیے قرآن اور خلق سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے یہ تو بات سمجھنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اب یہ بات جان لیجیے کہ قرآن کو اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا اور ایک بار میں ضرورت کے تحت حسب ضرورت 23 برس میں پورے قرآن کا مکمل نازل ہوا. 23 برس میں پورا قرآن نازل ہوا. ابھی اس بات کو ذہن میں رکھیے. اب آگے چلیے قرآن کا جہاز چلیے غیر قرآن کو دیکھیے. یعنی غیر قرآن سے مراد دنیا کی کتاب دنیا کی کتاب ہو قرآن کے علاوہ کتاب ہو چاہے وہ فقہ کی کتاب کیوں نہ ہو چاہے وہ علمی کتاب کیوں نہ ہو چاہے وہ سنتی کتاب کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی اور ذاتی کتاب کیوں نہ ہو تمام کتابوں کو ایک طرف رکھ دینا صرف قرآن کو ایک طرف رکھ دینا. آگے بڑھو. اللہ نے قرآن سے پہلے کون سی کتاب کو نازل فرمایا؟ ویسے کتاب نازل فرمائی ہے بہت سارے صحیح سے آیا ہے لیکن جو 4 مقصود کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان 4 کتابوں میں سب سے پہلے اللہ نے سیرت کو نازل فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ سے توحید کا نازل ہوا. اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ میں آپ کو توحید دے رہا ہوں لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نہیں دیتا آپ کو خود حفاظت کی ذمہ داری دے رہا ہوں. اس توحید کی حفاظت آپ کو خود کر دوں. زبور کو نازل فرمایا اے داؤد میں تمہیں زبور دے رہا ہوں. اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. اس کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے. میں اس کی ذمہ داری نہیں دیتا. اللہ نے زبور کی حفاظت سے انکار کر دیا. انجیل کے بعد اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تمہیں انجیل دے رہا ہوں اور اس انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نہیں دے رہا. 3 کتابیں آئی اللہ نے کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نبیوں کو سونپ دی لیکن خود کو الگ کر دیا. زمانے میں دیکھا ہے اور اسی زمانے میں صورت میں باقی نہیں رہنے دیا اور اس نے بھی رد و بدل کر دیا ہے. زبور کو بھی بدل ڈالا انجیل کو بھی بدل ڈالا اور تینوں کتابوں کو اس طرح سے بدل ڈالا. کہیں پہ کرنے کو بدل ڈالا کیسے روپے کو بدل دیا کیسے کمر کو ہٹا دیا کیسے روپے کو ہٹا دیا کیسے جملہ کو ہٹا دیا کیسے کلمہ کو بدل دیا کیسے پوری آیت کو ہٹا کر دیا ہے. مطلب کہ پوری کتابوں میں جبر کیا رد کو بدل دیا. ان لوگوں نے پوری کتابوں میں رد کو بدل کر دیا اور آج تک وہ اپنی صورت میں باقی نہیں رہی. لیکن جب بارش آئی آمنہ کے بعد جب بارش آتی ہے عبداللہ کے بزرگ یتیم کی جب بارش آتی ہے امام الانبیاء کی جب بارش آتی ہے سید الانبیاء کی جب بارش آتی ہے شاہی کائنات کے نبیوں کی نبی کی جب بارش آتی ہے احمد مختار کی جب بارش آتی ہے ہم سب کے نبی کے اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اے میرے کریم اے میرے نبی میں آج کے اوپر قرآن تیرا نازل کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن دے رہا ہوں. موسیٰ کو کیا تھا لیکن وہ باقی نہیں رہا. اس کو ثبوت کیا حفاظت کے باقی نہیں رہا. عیسیٰ کو انجیل کیا لیکن وہ حفاظت کے باقی نہیں رہا. اے میرے حبیب میں آپ کو قرآن دے رہا ہوں اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں. میرے حضور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لے رہا ہوں. اس کتاب کی حفاظت میں خود کروں گا. اس کتاب کی دیکھ بھال میں خود کروں گا. اس کتاب کی رکھوالی میں خود کروں گا. زمانے نے دیکھا ہے زمانوں نے بتایا ہے راکب نے بتایا ہے کہ ان کتابوں کو پکڑنے میں لوگوں نے نہیں کیا. قرآن کے بارے میں آئی ہے تو زمانوں نے جب اس کے ساتھ تحلیل کرنا چاہا بدلنا چاہا نقطے کو ہٹانا چاہا جبر کو ہٹانا چاہا کلمہ کو بدلنا چاہا آیت کو
तकलीफ करना चाहा, लेकिन सूरत का बदलना चाहा, जमाने ने देखा हाथ पैर मार लिया, लेकिन आज तक ना तो कोई कुरान के एक रिश्ते को हटा सका है, न कोई धर्म को हटा सका है। और सद्दाम रफी ये 40 साल के साथ कहता है, अरे तो चाहे 1400 साल पहले न कोई कुरान को बदल सका, तो वो कुरान को न कोई आज बदल सकता है और न कयामत तक कोई बदल सकते, न कयामत तक कोई कुरान को बदल सकता है। राज का किताब गुलाम कुरान एक वाहिद किताब है और इसमें सब और शुद्ध है कि कोई गुंजाइश नहीं। फिर आगे बढ़ो, जब कुरान का इजाज और आना घर कुरान, फिर अभी वही पर चलिए जहाँ तभी हम करे थे, पीछे बैठ होते तरफ से अल्लाह ने मूसा को सुरक्षा सलाम जो चौराहे देने के बाद अल्लाह चौराहे का हाथ सिर्फ तो मूसा नबी को बनाया। का हाफिज का मतलब होता है किसी किताब को जबानी याद करना, किसी भी किताब को जबानी याद कर लेना, उसे क्या कहते हैं हाफिज। ये कोई जरूरी ना कुरान ही का हाफिज नहीं, किसी बात को जबानी याद कर लेना उसे हाफिज कहते हैं। तो क्या हुआ, अल्लाह ने भेजा मूसा से कहा कि इसका हाफिज आपको बनाता, आपके उम्मत को। तो पता चला ऐसा हाफिज कौन है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं। ज़बूर का हाफिज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनकी उम्मत नहीं। इंजील का हाफिज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी उम्मत नहीं। तो तीनों किताबों के हाफिज या जो भी सही से अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, तमाम किताबों के हाफिज सिर्फ नबी हुए, नबी उनकी उम्मत नहीं हुई, इसलिए कि अल्लाह उनकी उम्मतियों को नहीं अता फरमाई। लेकिन जब बारी आई है कुरान पाक की, तो अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब आप हसीना मत हो, आप मगमूम मत हो, आप पश्चिमाना मत हो, आप पश्चिमाना हो, इसलिए कि उन किताबों का हाफिज मैंने सिर्फ ही नबी को बनाया है और ये सब की उम्मती को नहीं बख्शा है। मेरे हबीब ये वो किताब है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो किताब है जो मैं आपको दे रहा हूँ और इसका हाफिज सिर्फ आपको नहीं बल्कि इसके हाफिज के लिए मैं ऐलान करता हूँ और इसे आजाद करता हूँ। अपनी उम्मतियों ने ऐलान कर दो, वो कुरान को याद करना चाहता है, वो कुरान को याद कर सकता है। अल्लाह ने और किताबों का हाफिज उन नबियों की उम्मती को नहीं बनाया, लेकिन जब बारी आई है कुरान की, तो कुरान का हाफिज सिर्फ नबी को नहीं बल्कि कुरान का हाफिज उम्मते नबी को भी बना डाला। ये है कुरान का एजाज। चाहे आप जमाने के अंदर हर मोहल्ले में, हर घरों में, हर इलाकों में, हर खर्चे में, हर गंदगी में आपको किसी और किताबों का हाफिज मिलेगा ना मिले, लेकिन कुरान का हाफिज जरूर मिलेगा, कुरान का हाफिज जरूर मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है हम लोग आज कुरान के हाफिज बनना तो क्या, कुरान की तिलावत के भागते, कुरान की तिलावत से भी चुराते थे। बहुत घबरा चलेगा, कुरान पढ़ेंगे बहुत समय लग जाता है, दिल घबराता है, गुनाह होगा। वैसे प्रैक्टिकल के साथ मैं बता मुसलमानों के अंदर कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, जब आप सभी प्रैक्टिकल मुसलमानों में नहीं आपको सुने तो मैं आपको बता देता हूँ। वाह बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह सुभान अल्लाह। 4 नाम मुसलमान को है जिनको कुरान पढ़ने आता है, 4 नाम परफेक्ट है जिनको कुरान पढ़ने नहीं आता। बच गया ये 8 नाम को कुरान पढ़ने नहीं आता, बच गया 8 आना है। 4 आना तो हमेशा नपाते रहता है।
पढ़ने आता है तो हमें काम आता है, नहीं तो हमें कोई बड़ा होगा राजी को खाने में कैसे होंगे खाने हुई नहीं जी जी हुई बहुत छोटा मत करना तो बड़ी छोटा मत ऐ करेगा तो लगता है खा रहा अच्छा नहा क्या रहा है तब ये तो यार भैया कुरान पढ़ने के लिए अभी अगर डीजे बजा रहे हैं तो छोटी बांध के कुर्ता खोल के सब चलेगा, लेकिन जब कुरान पढ़ने के बारी आती है एक से एक बहाना करता क्यों इसलिए ये कुरान वही पढ़ता है जिससे कुरान पढ़ने का जज्बा रहता है। कुरान सबको पढ़ना मौका नसीब नहीं होता है, न कुरान तो नहीं पढ़ेगा जिससे अल्लाह ने तौफीक दिया वो क्यों पढ़े जिसको अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया है, और जो कुरान पढ़ेगा वही तो सवाब से माला माल होगा, वो क्यों माला माल होगा जो कुरान नहीं पढ़ेगा। तो चारा नाम मुसलमान नापाक रहता है। हमें साधक है अभी मेरे बात कर गया अभी तो हम सही के अंदर बोले थे इस्लामी लिबास पहनो कपड़े इस्लामी पहनो ऐसा सारे बात चल गया तो उठना बैठना बड़ी मुश्किल हो जाता है। आगरा ब्रिज पे ऐसा होता है कर रहा था तो आगरा में एक साहब से बहुत रात के घर में हर एक बच्चा दिन रात की परेशान था, लेकिन इसका फास्ट नहीं बढ़ा है बच्ची को बड़ी शौक पैदा हुआ कि मैं भी अपने वालिद से बड़ी जिद किया अब्बा ये मार्केट में बहुत अच्छा लिबास रहा हम भी पहनेंगे। बाप बहुत बुलाया बेटी को समझ में नहीं आई बाप कहा ठीक है खरीद देते हैं, नया मॉडल है खरीद दिया और वो नया लिबास पहले बेचारी नया दिन पहन करके अब्बास मार्केट में जब आई चौराहे पे जा रहे थे तो उसके हाथ से रुमाल के जमीन पे गिर गया। अब जरा जिस कम चलता होता है दूध होता या टाइट होता है, बिल्कुल एकदम फिट होता है टाइट होता है, न जरा इधर घटकेगा न जरा उधर घटकेगा। अब बेचारी वो रुमाल को उठाने के लिए जैसे झुकी रह गया झुकी की झुकी रह गई। अब बेचारी का अपना फट गया तो फिर शर्म से हमारे पानी अब जाकर बीच चौराहे चली है, औरत है लड़की है और लड़की की इज्जत अगर चली जाए तो जो गैरतमंद अगर हयात औरत होती है उसे खुद को एहसास हो जाता है तो हम क्या करें, खुद को एहसास हो जाता है। अब बेचारी शर्म से हमारे तो झुक गई अब शर्म से हमारे उठ नहीं रही, आदमी आ रहा है जा रहा है तो उसका हाथ से नीचे ठेला वाला और ठेले देने वाले को देखकर अच्छा काम देते क्या रहता है गमछा रहता है, कांधे पे गमछा रहता है। वो बेचारा देखा कि जो है बेचारी की कर दो गमछा फेंका और कहा कि गमछे को पहन लो और चल जाओ। वो लड़की गमछा को सब रह लिया शुक्रिया अदा करते हुए घर गए। घर जाने के बाद बारे हम सेवा करते हैं नहीं बड़ा हम कभी नहीं करेंगे, जिससे जो है हमें ऐसे यहाँ बताया कि इज्जत का जो है क्या बेटा इज्जत के थालियों का ऐसा लिबास ये ऐसा लिबास है जो अब नौजवानों को ऐसा लिबास है दूसरे बच्चों बड़ी दिक्कत होती है। तो साथ लगा क्या करता है जन खोला खड़े हम उसको गलत कभी ऐसा न हो कि अगर कंपनी ऐसा सिस्टम बना दे कि वो खड़ा खटारा भी चलने लगेगा, लेकिन अल्लाह से महफूज रखे। और खासतौर हमारे मुसलमान भाइयों को मैं आपसे कही तो कहला मेरे नौजवान भाइयों नहीं जो लिबास है वो बला है, वो बला को मैं आपके सामने पेश कर रहा था। तो इसी बला की वजह से चार आना मुसलमान नापाक रहा था तो ऊपर हम पढ़ेगा अब फंस गए चार आना दो आना पढ़ता है तो समझता ही नहीं, समझता भी है तो उल्टा बुद्धू को मालूम नहीं कुरान भी पढ़ रहा है और नबी अपनी तरह बच्चर कह रहा है प्यारे भाई तो नबी हमारी तरह है, नबी मरकर मिट्टी हो गए, नबी का इल्जाम नहीं था, नबी ये है वो है कुरान पढ़ा लेकिन बेटा उल्टा बस गया हुआ दो आना एक आना पढ़ता भी है लेकिन सही माना मतलब नहीं, एक ही आना बच्चा जो कुरान सही ढंग से पढ़ता भी है और समझता भी है तो कुरान का पढ़ना गुनाह नहीं है। अभी हम कुरान के इजाजत को दिखा रहे, अभी तो जो है सिर्फ हमें हजरत का इंतजार आएंगे रहो आने वाले हैं के खड़ा अच्छा 10-5 मिनट ठीक है ना, पकड़ लेंगे हम जब ठीक है।
ایک مرتبہ آواز سے کہا دیجیے تو سبحان اللہ تو نہیں لا رہا تھا ٹھیک ہے. اگر آنکھیں بند ہے تو آنکھ بند رکھیے کوئی دقت نہیں ہے, لیکن کم سے کم دل کے آنکھ کو کھول کے رکھیے. دل کے دریچے کو کھولے آج پڑھ کر نکل دے, لیکن دل کے دریچے کو کھول کے رکھیے. کیونکہ آج کی بات ہے کہ آج کی رات جو آپ بیٹھے ہیں اس سے دو فائدہ ہے. ایک حضرت صاحب کا فائدہ ہے اور دوسرا ہم سنوں کا فائدہ ہے. ان کے حق ہم بیٹھے ہیں انہیں ضرور اس کا ثواب ملے گا, اور ہم بیٹھے ہیں تو اس کا ہمیں ضرور ثواب بھی ملے گا, ہے کہ نہیں؟ رات گھر میں بیٹھنا کوئی گناہ نہیں, کوئی بری بات نہیں ہے, بیٹھنا ثواب ہے. ہاں تو اب ذرا دیکھیے قرآن کا اعجاز. قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ ایک ہے قرآن پڑھتا ہے. اب ذرا اللہ اور سنجیدہ ہو جائے. رمضان کے مہینے میں تراجے ختم کرا دے. آپ لوگ پانی لے کے گئے ہوں گے, پانی لے کے گئے تھے پکانے کے لیے, کیوں لے کے گئے تھے ذرا بتا سکتے ہیں کیوں لے کے گئے تھے؟ ارے یہی تو گھر کا پانی ہے نا, لے کر یہ پانی کیوں لے کر کے گئے؟ جب پکانا ہے آپ اور بھی کتاب کو پڑھ کے بچے تھے. گاؤں میں اور بھی کتابیں بہت سارے پڑھنے والے لوگ ہیں. یہ پانی کو پلانے کے کسی پانی کے کسی کتاب کو پڑھتا ہے. کیا ضرورت پڑے کتاب یہ پانی کو ایک بوتل میں بھرنے کی اور کسی میلے جانے کی؟ یہی تو ہمیں سمجھانا قرآن. ارے گھر قرآن, یہ قرآن کا اعجاز کیا اور گھر قرآن کا اعجاز کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی فضیلت کیا اور گھر قرآن کی فضیلت کیا ہوتا ہے؟ پانی نہیں ہے, لیکن اگر اس پانی کو گراس میں حملہ اور کچھ زمین سے گرا دے پیر لگے کوئی پرواہ نہیں. اسی پانی کو ہم زمین سے ڈال دیتے کوئی فرق نہیں پڑے گا, پانی ہے. لیکن جب زمین پانی سے آپ بسم اللہ پڑھ دیں گے یہ پانی کا مقام بڑھ جائے گا, پانی کا مقام بڑھ جائے گا, مرتبہ بدل ہو جائے گا. پھر آپ مسجد میں لے کے گئے, پانی کو بوتل میں بند کیا, آپ چاہتے ہیں کسی اور کتابوں کو تلاوت کر کے پانی سے کم کر دیتے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. مسجد کو لے کر کے گیا تو اب ذرا سنجیدہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو میری طرف دھیان رکھو اور رکھو اور دھیان سے ذرا دیکھیے کہ قرآن اور غیر قرآن کا اعجاز کیا ہوتا ہے. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو آپ خالی پانی کو پلا دو, خالی پانی سے کسی کے پیٹ کا درد دور نہیں ہوگا, کسی کے سر کا درد دور نہیں ہوگا, کسی کی بیماری دور نہیں ہوگی. اور اسی پانی پر دنیا کی تمام کتابوں کو پڑھ ڈالو, دنیا کے تمام کتابوں کو پڑھ ڈالو, لیکن پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوگا, سر کا درد ٹھیک نہیں ہوگا. دنیا کے تمام کتابوں کو چاہے وہ ماسٹر پڑھے, چاہے وہ ڈاکٹر پڑھے, چاہے وہ عالم پڑھے, قرآن کو چھوڑ کر دنیا کے تمام کتابوں کو پڑھ کر اگر پانی سے کم کر کے کسی مریض کو پلا دیا جائے مرض کو ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن ممکن ہے کہیں مرض اور بڑھ نہ جائے, مرض کہیں اور بڑھ نہ جائے. قربان جاؤ قرآن کریم کے اثر پر, قرآن کے برکت پر, قرآن کے اتفاق پر. آپ یہی دنیا پیرا رکھنا چاہتے ہو, قرآن ہے اللہ کا کلام ہے, بابرکت کتاب ہے, بافضیلت کتاب ہے, باعظمت کتاب ہے, بابرکت کتاب ہے. مسجد میں لے کے جائیں گے, ایک مہینہ حافظ صاحب نے تراویح پڑھائی ہے, تراویح کے اندر قرآن کریم کو پڑھایا ہے, اور اس پانی کو لے کے جائیں گے. اس پانی سے حافظ صاحب کا قرآن کریم کو پڑھ کر کے اگر کم کر دیں گے, کسی مریض کو پلائیں گے تو شفا مل جائے گی. تو قربان چاہیے قرآن کریم کی عظمت کا, اور مجھے بھی جہاں کی اجازت دے دیا جائے. اور جب ایک پانی کے اوپر پورے قرآن کو چھوڑ کے اگر کوئی بندہ مومن اگر کوئی فاتحہ کی تلاوت و زیارت کر کے اس سے دم کر دے اور پانی کو اس میں جلد والے پر پلا دیا جائے تو پیٹ کا درد دور ہو جائے گا, سر کے درد والے پر پلا دیا جائے, سر کا درد دور ہو جائے گا, اور کسی بیمار کو پلا دیا جائے تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے. تو قرآن کریم کی پانی کی وہ تاثیر ہے
کیا کچھ پانی کو کسی مریض کو پلا دیجیے. اللہ نے اگر موت کیا ہے, اللہ نے اگر حیات کیا ہے تو زندگی بچ جائے گی, اور اگر موت کیا ہے تو خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا, خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. یہ ہے قرآن کہ دنیا کے تمام کتابوں کو پڑھ ڈالو, کسی کی بیماری دور نہیں ہوگی. قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھ کے کسی کو پودا کر دو, قرآن کی برکت سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی. کتاب قرآن ایک واحد کتاب ہے, اور اس میں شک اور شبہے کی بڑی گنجائش نہیں. پھر آگے بڑھو, دیکھو ذرا قرآن الکھر قرآن کو. ابھی تو میں چپٹر ہی پلٹ رہا ہوں, ابھی تو میں پنہ ہی پلٹ رہا ہوں, صفحہ کو کھول رہا ہوں. جب تک چلا چلا تو باقی رہ گیا اس سے میں چھوڑ رہا ہوں. قرآن کا گھر قرآن کا ذرا ذرا سمجھتے جاؤ. چلو اگر کسی کی مغفرت کروانی, کسی کی گناہوں کی بخشش کروانی ہو, اب کیا کریں گے؟ ہندی پڑھیں گے. ہندی پڑھنے سے بتائیے مردہ کی گناہ معاف ہو جائے گا. بولیے ذرا ہمارا نہیں بولتے جائیے. انگلش پڑھنے سے مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی. انگلش پڑھنے سے, عربی پڑھنے سے, فارسی پڑھنے سے, اور بولیے ہمارا اردو پڑھنے سے نہیں ہوگی. دنیا کے تمام کتاب پڑھ رہا, تمام کتاب کو پڑھ ڈالی, اور کہیے یا اللہ ہم نے یہ انگلش پڑھی ہے, ہم نے یہ ہندی پڑھی ہے, یہ اردو پڑھی ہے, اس کے سرکے نے ان عظمت صاحب کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ہوگا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ جس طرح غلطی بولیں تو رقم دیجیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ ان کے چھوٹے ہیں نا بھائی, ابھی ہم لوگ ان سے بڑے ہیں. اور بڑوں کی دعا لیتے ہیں, اور پھر خود حاجت کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, ورنہ میرا بیٹا مجھے بولنے کی اپنی زندگی کہاں ہے, اور ہم لوگ کو خود بولنے کا تکلیف ہے, تو پھر ہم لوگ تکلیف کیا کرتا ہے.